جی کل ہم نے جو شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ ذکر ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت جو پوری باقی کائنات پر ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا، علم بنیاد پر اور اختیار کی آزادی. یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ بنی آدم کی خصوصیات ہیں. علم اور اختیار، یہ دو صفات ہیں، ان کو اختیار کر کے وہ باقی پوری کائنات اور پوری مخلوق سے جو ہے وہ افضل ہو سکتا ہے. اور اس کی جو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کو قبول کرے، اوامر کو قبول کرے، مناہی سے جو ہیں ان سے رک جائے. تو یہاں جو پہلے مرحلے پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جنت میں قیام کروایا گیا اور انہیں رکھا گیا، تو اس وقت صرف ایک ہی چیز حرام قرار دی گئی اور کہا گیا کہ بس اس کے قریب نہیں جانا، اور باقی سب کچھ حلال. یہاں پر صرف ایک حرمت جو تھی وہ ایک لمحے کے لیے پامال ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ ذاق الشجرہ، انہوں نے بس ذائقہ ہی چکھا تھا. تو یہ صرف قریب گئے یا ذائقہ چکھا تو اسی نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، درگاہ میں جو ہے وہ اس سے اتنی پھر جو ہے وہ ڈانٹ پٹ گئی اور اتنا جو ہے راندہ درگاہ ایک لحاظ سے ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک حلال یا ایک حرام کو بھی بدلنے کی کوشش کی جائے نا، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور یہ اس جو بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس سے گرانے کا سبب بن جاتا. بہرحال وہ تو جو ہوا، اور پھر اس کے بعد جیسے بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے عفو درگزر کی درخواست کی، اور ان کی وہ درخواست قبول ہوئی. یعنی اپنی غلطی کا جو ہی احساس ہوا، انہوں نے فوراً پر عفو درگزر کی درخواست کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ عاجزی اور یہ اپنے قصور کا اعتراف ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہوا کہ انہیں معاف کر دیا گیا، اور ان کا وہ جو مرتبہ اور مقام ہے خلافت کا وہ برقرار رکھا گیا. زمین پر جب وہ بھیجے گئے تو کوئی ایک ملزم کی حیثیت سے نہیں بھیجے گئے، کوئی سزا کے نہیں بھیجے گئے. یہ پہلے سے طے تھا کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے، بطور خلیفہ کے بھیجے گئے. تو یہاں پر جو یہ ارشاد ہے قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور ہم نے کہا کہ اب تم اتر جاؤ، یعنی زمین پہ چلے جاؤ. یعنی یہ حبت جو ہوا ہے یہ آسمان سے زمین پر نزول کا حبت تھا، اور انسان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا. بعضکم لبعض عدو. اب یہاں پر وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے اور اس سے ہوشیار رہنا. تو اور یہ بھی ابتدا ہی میں بتا دیا گیا کہ یہاں پر جو قیام ہے وہ بڑا عارضی ہے. مستقر ٹھکانہ تو ہے، یہاں پہ قرار تو پکڑو گے، رہو گے تو صحیح. یعنی یہ زمین تمہیں اطمینان سے رہنے کے قابل، تمہارے اطمینان سے رہنے کے قابل تو بنائی گئی ہے. مستقر اسی ٹھکانے کو کہتے ہیں جہاں بندہ اطمینان سے رہے، جہاں پر ہر لمحہ یہ خوف نہ ہو کہ ابھی یہاں سے نکال دیا جائے گا. اور جتنا عرصہ ٹھہرنا ہے یہاں پر اس کے لیے سارا سامان زندگی یہاں پر مہیا کر دیا گیا. اب یہ ہر انسان کے لیے الگ سے بھی یہی بات ہے، یہی خبر، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. اب اس کے بعد یعنی چونکہ یہ تو پہلے سے ایک فیصلہ شدہ بات تھی، اس لیے اس کا پہلے سے ذکر آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتلقى آدم، بس القاء کیا گیا یا سیکھ لیے علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے یا ان کی توبہ قبول کرے.
انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، پھر ہم نے کہا کہ تم سب اتر اب جب زمین پر بھیجا ہے تو یہ تو طے شدہ بات تھی کہ یہاں پر خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، یعنی ایک ڈیزگنیشن دے کر بھیجا جا رہا تھا۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ سارا ساز و سامان بھی یہاں پر مہیا کر دیا گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب یہاں پر ایک بس مقرر مدت کے لیے ہی رہنا ہے تو وہ رہیں کس طرح؟ اب آپ دیکھیے کہ جنت میں قیام عارضی تھا اس وقت، اور وہاں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ کیا تم کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، شفقت، محبت، رحمت جو صفات ہے ان سے یہ بعید تھا کہ وہ زمین پر بھیجتے اور یہ کوئی ہدایات نہ دیتے کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چلو وہاں پر، اب رہو ادھر، تو میں تمہارے پاس فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو بھی اس ہدایت کا اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کہ کاش ایسا اور ایسا کیا ہوتا۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بھیجتے ہوئے کیا، اور اس وعدے کی تکمیل جو ہے نا، اب اگلی جتنی بھی آیات ہے وہ اس وعدے کی تکمیل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا اس کے لیے تو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، لیکن وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی اس ہدایت کا انکار کیا اور اس کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو پھر وہ تو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ایک طے کر دی گئی بات شروع ہی میں کہ یہ امتحان ہے، ہدایت، جو ہدایت ہم بھیجیں گے تو یہی امتحان ہے کہ اس ہدایت کا کون اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ جو اتباع کریں گے ان کا بھی رزلٹ پہلے سے بتا دیا گیا، نتیجے سے باخبر کر دیا گیا، اور جو اس ہدایت کو جھٹلائیں گے اس کے نتائج سے بھی تنبیہ جو ہے وہ کر دی گئی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً بعد جو ہے اس ہدایت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب وہ ہدایت جو ہے وہ تو آتی رہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جیسا کہ کچھ روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی اس زمین پر موجود رہے ہیں، مختلف اقوام کی طرف بھیجے گئے، اور ان کی تعداد جو ہے ہم سب جیسے جانتے ہیں کہ 1,24,000 یا اس طرح لگ بھگ رہی ہے، اور وہ زمین کے ہر خطے میں بھیجے گئے، ہر قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی یہ تنبیہ جو ہے یا جو یہ اس وعدے کی تکمیل جو ہے وہ ہوتی رہی۔ اب یہاں تذکرہ جو ہم دیکھتے ہیں پورے قرآن میں تو وہ بنی اسرائیل ہی کا زیادہ ہے، باقی اقوام کا ذکر جو ہے وہ اجمالی طور پر ہے، یا ان کے کسی ایک خاص جرم کا ذکر ہے اور اس پر ان کو جو سزا دی گئی دنیا میں اس کا ذکر ہے، لیکن بنی اسرائیل کا تذکرہ جو بڑی تفصیل سے ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے کہ انہیں کیا کیا ہدایات دی گئی، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ ان سے کیا کوتاہیاں ہوئیں، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ ان کو کیا سزا ملی۔ یہ اس لیے کہ اسلام سے پہلے جو نبوت تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی جاری تھی، جو تورات کی صورت میں انہیں دی گئی، اور اس کی یاد دہانی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور یاد دہانی کے لیے کچھ صحیفے بھی بھیجے جاتے رہے، کتابیں بھیجی جاتی رہیں، جیسے 2 کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے خود نام لیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، لیکن ان دونوں کتابوں کا منشا جو تھا وہ محض یہی تھا کہ وہ یاد دہانی کرائیں کہ تورات پر عمل کرنا ہے۔ تو گویا کہ قرآن سے پہلے جو کتاب
انسانوں کے لیے بھیجی گئی وہ تورات ہی تھی، یعنی تورات ہی شریعت کی کتاب تھی، جو کہ اس وقت موجود تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ اس سے پہلے کتاب آئی ہی صرف تورات تھی، باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی ہدایات دی جاتی رہی، ان کو بھی صحیفے یا کتابیں دی جاتی ہوں گی، لیکن قرآن میں جن کا ذکر ہے ہم صرف انہی کی بات کریں گے۔ اور قرآن میں بنی اسرائیل کا اس لیے ذکر ہے کہ ان کے ساتھ میل جول تھا، ان سے جان پہچان تھی، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کی کتاب کے بارے میں علم تھا عربوں کو بھی، یا جو مخاطبین تھے وہی کے، اور ان کی شریعت جو تھی وہ ان کے ہاتھوں میں موجود تھی۔ اس لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے بطور ایک علامت کے گویا کہ ذکر ہوا کہ، اور یہاں پر اب ہم اسی کا تذکرہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب اگلی آیت پر 40 سے لے کر تو تقریباً 112-13 آیات تک پھر انہی کا تذکرہ چلتا ہے، اور ان میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان کو کیا کیا نعمتیں دی گئیں، اور یہ بھی ذکر ہے کہ ان کا طرز عمل کیا رہا اور ان سے کیا کوتاہیاں ہوئیں، اور پھر کہ کس طرح ان پر گرفت کی گئی۔ یہاں پہ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک نعمت، انعام تو بہت سارے ہوئے جن کا آگے ذکر ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک، نعمتی، میری نعمت، گویا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہدایت ہے جو کہ دی گئی، اور یہاں پر اسی کی نشاندہی ہے یا اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے دی، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ۔ جب کتاب دی جاتی ہے تو اس پر جو عہد دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اب اس کتاب پر عمل درآمد ہوگا، اس کو اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اجتماعی معاملات میں اس کو نافذ کرو گے۔ اب یہ وہ بڑا عہد ہے جو کہ بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی کی یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ اوفوا بعہدی، تم میرے وعدے کو پورا کرو، اس عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، وإیایا فارہبون، اور اس معاملے میں، اللہ کے احکام کے نفاذ کے معاملے میں صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں پر یہ وہی بات ہے جو کہ یعنی اللہ کا کیا وعدہ تھا؟ اللہ کا وعدہ ایک تو اس دنیا کے لیے ہوتا ہے اور ایک آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جب یہ کلمہ پیش کیا اور اپنے مخاطبین سے کہا کہ میں تو تمہیں اس کلمے کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کو اپنا لو اور وہ عجم تمہارے قدموں میں ہوں گے، تو بالکل یہی وعدہ جو ہے وہ ہر دور میں رہا ہے کہ جو بھی شریعت کو نافذ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائیں گے، غلبہ نصیب فرمائیں گے، اگرچہ اس کی مدت کا تعین نہیں ہوا کہ وہ کتنے سالوں کے بعد ہوگا یا کتنے عرصے کے بعد ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو غلبہ نصیب ہوا ہے وہ کم از کم کوئی 20 سال لگے، اور اس کے بعد وہ غلبے کیا۔ اگر غزوہ بدر آپ لیں تو اس وقت تک بھی کوئی 14-15 سال تو گزر ہی چکے تھے، تو یعنی مدت کا تعین نہیں ہے، اور یہ مدت کا تعین جو ہے یہ اس کا انحصار زیادہ تر اخلاص اور ایفرٹس، ان کوششوں پر ہوتا ہے جو کہ اس دین کے غلبے کے لیے کی جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی کامیابی کے زیادہ امکانات ہوں گے، اور جتنا زیادہ باقی اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں کہ جس قوم پر اس کو غالب کرنا ہے اس قوم میں اس کی طلب بھی ہے یا نہیں۔ اگر قوم میں طلب نہیں ہے تو باوجود اس کے کہ علیہ السلام پوری حکمت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھے رہے، لیکن اس طرح کا غلبہ تو نصیب نہ ہوا جس کو ہم کہہ سکیں کہ بھئی سیاسی غلبہ ہوا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کس طرح اس دین کو غلبہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہی رہتے ہیں، یعنی نام انہی کا باقی رہتا ہے جو کہ اللہ کے دین کا بات کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی کہ تم جو اس عہد کو وفا کرو جو میرے ساتھ کیا، میں اس عہد کو وفا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہے، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، پس مجھے سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایسا نہ ہو کہ تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے ہو جاؤ۔
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون، اور تم میری آیات کو معمولی قیمت پر بیچ نہ ڈالنا اور بس مجھی سے تقوی رکھو۔ اب یہ یعنی یہود کو یہاں پہ مخاطب کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل جب کہا جاتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو ان کے 12 بیٹوں سے چلی، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں گئے، اور مصر ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں نبوت سرفراز کیا گیا اور انہیں تورات دی گئی، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے وہ فلسطین کی طرف واپس آئے۔ اب یہاں پر جو انہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کی کتاب میں، تورات میں، اور تورات کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام اس بات کی یاد دہانی کراتے رہے کہ آخری نبی جو ہے وہ آئیں گے اور تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر اسی بات کو، یا اسی جو یاد دہانی، اسی کی یاد دہانی دوبارہ کرائی جا رہی ہے کہ اب وہ کتاب ہم نے نازل کر دی ہے جو تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ جب تم اس کتاب کو پہچانتے ہو، تم اس نبی کو پہچانتے ہو، تو تمہیں سب سے بڑھ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہاں پہ جب بھی قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ معمولی قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی مفادات کی خاطر، معمولی مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈال دیا گیا، اور دنیا کے مفادات کو گویا کہ ترجیح دی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیا احکام کو، اور دوسرا یہ کہ جو طریقہ ہوتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ دو طرز عمل ہوتے ہیں، ایک تلبیس کا اور ایک تکمان۔ تلبیس کہتے ہیں گڑبڑ کر دینا، کہ اس طرح کسی بات کا ذکر کرنا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، غلط بات کو بھی اس طرح طور پیش کرنا کہ وہی ٹھیک لگنے لگ جائے۔ اور تکمان یہ ہوتا ہے، کتمان یہ ہوتا ہے، کتمان کو مطلب ہوتا ہے چھپانا، کاتما یہاں پہ جو تک تم الحق، تم نہ چھپا، تم چھپاؤ گے، تو یہ جو کتمان حق ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظر انداز کر دینا، اس پر عمل نہ کرنا، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح بات ہے کیا۔ تو یہ دو بڑے کوتاہیاں ہیں جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں کی جاتی، تلبیس اور کتمان۔ اور پھر مزید جو انہیں حکم دیا گیا تھا اس کتاب میں وہ یہ کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ صلاۃ کا نظام قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور یہ وہی احکام ہیں جو کہ اہل ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہی احکام انہیں بھی دیے گئے تھے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے جو مراد لی جاتی ہے وہ یہ کہ مع الراکعین، کہ جماعت کا نظام جو ہے وہ قائم کرو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً تمام مذاہب میں عبادت کے مراکز جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کا نام کچھ بھی ہو، ان کا نام سینیگاگ ہو، ان کا نام مندر ہو، ان کا نام چرچ ہو، جو بھی ہے، تو ہر قوم جو ہے وہ اپنے عبادت مراکز جو ہے وہ تعمیر کرتی رہی، اور یہی حکم رہا کہ نماز جو ہے اجتماعی طور پر ادا کی جائے گی، جیسے کہ ہمارے ہاں جماعت کا نظام جو ہے مساجد میں قائم ہے۔ پھر اور جو ہدایت دی گئی اس کتاب میں وہ یہ تھا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ یہ اب ایک اور بڑی اہم ہدایت ہے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوگا، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب اس حق پر قائم رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہنے اور ان کے نفاذ کے لیے دو بنیادی شرائط جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ، اور یہ دو کام ہیں بڑے مشکل، یعنی مشکل لگیں گے، لیکن یعنی عام طور پر لوگوں کو یہ مشکل لگیں گے۔ انہا لکبیرۃ، اب اللہ لگا کر یہ بتا دیا گیا کہ کون لوگ ہیں جن کو یہ مشکل نہیں لگے گی۔
جن کی یہ عادت بنیں گے یا جن کے لیے یہ آسان ہو جائیں گے. وہ کون ہے؟ الا علی الخاشعین، یہ خاشعین ہے. اور خاشعین کون ہے؟ جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں. جیسے پہلے دیکھیے خشوع اور پہلے رہب اور تقوی کا ذکر ہوا، اب یہاں پر وہی خاشعین، یعنی بالکل جھک گئے کہ جو حکم مل جائے بس آمنا و صدقنا، کہ بس فوراً اس کو قبول کرتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا، یہاں پہ ظن جو ہے وہ یقین کے معنوں میں ہے. ظن عام طور پہ گمان کے معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ یقین کے معنوں میں آیا ہے کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کہ انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ وہ اہم عقیدہ ہے جو کہ اس زمین پر خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اور حق پر قائم رہنے کے لیے سب سے اہم سمجھا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ پہلا رکوع جو ہے یہ تو بس یہ یاد دہانی آ رہا ہے کہ احکام جو تھے وہ دیے کیا گئے تھے بنی اسرائیل کو. اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ ان کوتاہیوں کا تذکرہ کرتی ہیں جو کہ ان احکام کی امپلیمنٹیشن یا نفاذ کی طرف سے پیش آئیں. اس لحاظ سے اس کو ایک چارج شیٹ بھی سمجھا جانا چاہیے. یہ فرد جرم بھی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے خلاف دی گئی. اصل میں اللہ تعالیٰ جس کو وہ ہدایت والی کتاب دیتے ہیں وہی ایک لحاظ سے اس وقت دنیا کی امامت کے منصب پر فائز ہوتی ہے. گویا کہ امت مسلمہ سے پہلے امامت کا یہ منصب جو تھا وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انہی کے ہاتھوں میں تھی. لیکن امت مسلمہ کی بعثت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن دیے جانے کے بعد اب یہ منصب جو ہے امت مسلمہ کے پاس ہے. اب اگر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے تو اس پر ظاہر ہے پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، یعنی سزا تو ملتی ہے نا. پھر اگر کوئی گورنر جو ہے وہ جس کو گورنر تعینات کیا گیا اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو پھر تو اچھی خاصی گرفت ہوگی. تو یہاں پر یہ جو تنبیہ ہے یہ اس کو تنبیہ کے معنوں میں ہی لینا چاہیے کہ بنی اسرائیل نے یہ غلطیاں کی اس لیے انہیں امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا. ایسا نہ ہو یہ غلطیاں جو ہے وہ ہماری طرف سے ہو اور ہمیں بھی معزول کر دیا جائے. اس لحاظ سے ان آیات کو ہمیں اس نیت سے پڑھنا چاہیے اور اس نظر سے پڑھنا چاہیے کہ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منصب امامت سے قوم معزول کر دے. اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ پہلے تو اپنی اس نعمت کا ذکر کریں، اس کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نعمت، نام تو بہت سارے ہیں لیکن یہاں پہ واحد کا ذکر ہے. تو واحد نعمت جو بڑی ہے نا وہ تو ہدایت کی نعمت ہی ہے، وہ اس کتاب کی نعمت ہے جو تورات کی صورت میں ان کے پاس موجود تھی. تو فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر یا دوسری تمام اقوام پر فضیلت دی. گویا کہ جس کے پاس یہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے، جس کے پاس بھی وہ ہوگی وہ باقی تمام اقوام پر فضیلت رکھنے والی قوم ہوگی، اور جس فرد کے پاس ہوگی وہ دوسرے تمام افراد پر فضیلت رکھنے والا فرد ہوگا. یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بہترین کام جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ سیکھا جائے یا سکھایا جائے. سیکھنے اور سکھانے والے لوگ جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہینہ جس میں یہ قرآن نازل ہوا اسے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیوں فضیلت ملی رمضان کو؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور جس رات میں وہ نازل ہوا اسے لیلۃ القدر بنا دیا گیا، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہاں بھی اب دیکھیے کہ وہ چونکہ قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی نعمت تورات کی صورت میں بنی اسرائیل کے پاس موجود تھی، اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام دوسری اقوام پر، یہاں پہ عالمین سے مراد دوسری اقوام ہیں جو کہ اس زمین پر موجود ہے، ان پر فضیلت دی. واتقوا،
اب یہاں پھر وہ یاد دہانی، اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ ڈرتے وہی ہیں جو کہ یا نفاذ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پہ پھر وہی دوبارہ یاد دہانی کہ واتقو، اور اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس روز کوئی نفس کسی دوسرے کے بدلے، نفس کے بدلے کے بارے میں بدل نہیں سکے گا، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے گی. ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ کوئی اس سے سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ ہی لیا جا سکے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پکڑ آئے، کوئی پکڑا جائے بندہ، تو یہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں ممکن، جو کہ اس سے نجات دلا سکتی ہیں اس مصیبت سے یا اس گرفت سے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بدلے والا دن ہے، اس روز تو یہ چاروں کام نہیں آئیں. نہ اگر فرد جرم جس شخص کے خلاف ہوگی، کوئی دوسرا اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی اس کی سفارش نہیں کر پائے گا، وہ کوئی فدیہ نہیں دے سکے گا. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وقت اگر دنیا زمین بھر کی دولت بھی اس کے پاس ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے گا، لیکن اس وقت لیا ہی نہیں جائے گا. ولا یؤخذ منہا عدل، اور کوئی ایسا جتھا نہیں ہوگا جو اس کی اس وقت مدد کر سکے. ولا ہم ینصرون. اچھا، یہ تو وہ بنیادی بات اور یاد دہانی کہ اس جو پچھلی رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا یقین کی جو بات ہوئی، تو یہاں پر یہ اس ملاقات کے دن کی ذرا وضاحت فرما دی گئی. اب آگے پھر اللہ تعالیٰ ساتھ تو اپنی مہربانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر بنی اسرائیل کے طرز عمل کا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اب یہاں پر بات شروع جو ہو رہی ہے وہ اس وقت سے ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے سختیوں سے، تشدد سے بنی اسرائیل کو نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت ہی برا عذاب دیتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو پیدا ہوتے ہی تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس معاملے میں تمہاری طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اب یہاں دیکھیں کہ عذاب یا یہ قانون جو بھی نافذ ہوا وہ تو فرعون، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش یہ تمہارے رب کی جانب سے تھی. اس کا مطلب ہے کہ اچھے برے حالات جو بھی افراد کو یا اقوام کو پیش آتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی منشا نہ ہو اور تو وہ نہیں ہو سکتے. گویا کہ اگر اس سے کوئی نجات بھی دے سکتا ہے تو اللہ ہی پھر دے سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جرم کوئی دوسرا شخص کر رہا ہے، فرعون کو کوئی بری کر دیا گیا کہ بھئی ہاں نہیں، فرعون کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ظاہر ہے انسان اپنی جگہ ایک آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے. اچھے برے جو بھی کام وہ کر رہے ہیں وہ اس پر ان کا مواخذہ تو ہوگا، اپنا ذمہ دار ہے. لیکن بہرحال اس زمین پر یا کائنات میں جو کچھ بھی معاملات رونما ہوتے ہیں وہ اللہ کے اذن ہی سے ہوتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اب جب نجات ملی تو کس طرح ملی کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون، آل فرعون اور اس کے لشکر کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سب دیکھ رہے تھے. اب یہاں پر وہ ایک ہی سمندر تھا، ایک ہی راستہ تھا. اسی راستے کو اہل ایمان کے لیے خشک کر دیا گیا، انہیں سلامتی سے گزار دیا گیا. اور وہی راستہ جو تھا وہ مجرم بادشاہ اور اس کی قوم کے لیے غرق، تباہی کا سبب بن گیا اور انہیں غرق کر دیا گیا. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور اس ظالم بادشاہ سے نجات دی، ظالم قوم سے نجات دی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر ہم نے موسیٰ کو راتوں کے لیے بلایا، وعدہ کیا 40 راتوں کا. یہ وہ معاملہ ہے جب کہ طور پر انہیں بلایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی شریعت دینے کے لیے.
تورات دینے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کی عدم موجودگی میں قوم نے بچڑا بنا لیا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے. ثم عفونا عنکم، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا. من بعد ذالک، اس کے بعد. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. والفرقان، اور جو فرقان تھی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. یہ تورات کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ فرقان کہا جاتا ہے جو کہ حق اور باطل کو واضح طور پر فرق کر دے اور حلال اور حرام بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا. باتخاذکم العجلہ، کہ تم نے بچڑے کو پکڑ لیا. فتوبوا الی بارئکم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہے. اصل میں یہ واقعہ جو ہے یہ آگے بھی پھر قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا جائے گا، تو بیان ہوگا، اور اس میں اس پر جو طرز عمل ہے وہ یہاں پہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پہ خبر دے دی گئی طور پر کہ قوم جو ہے وہ ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے، اور حضرت موسیٰ بڑے غصے میں واپس آئے اور انہوں نے سب کی گرفت کی. اور پھر جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ یہ ہے جو یہاں پر اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت ظلم کیا تم نے اپنی جانوں پر کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا. فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی اس کی طرف رجوع کرو. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، رجوع کرنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا. فاقتلوا انفسکم، پس اپنی جانوں کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. باری، باری تعالی ہم بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے، باری جس نے پیدا کیا. انہو هو التواب الرحیم، هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اب اس کی مزید تفصیل ابھی آگے ہے کہ اس بچڑے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور یہاں پر بس اتنا ہی ذکر ہے کہ کہا گیا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس پر توبہ کرو. بلکہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس میں جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ جو لوگ اس معاملے میں زیادہ پیش تھے ان کے قتل کا حکم دیا گیا. یہی سے وہ ردہ کا حکم جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور یہ بھی پہلی شریعتوں میں بھی یہی حکم رہا ہے اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی اسلام کو ترک کرتا ہے اور واپس نہیں آتا تو اس کو قتل کیا جائے گا. یعنی مرتد کی سزا جو موت کہی جاتی ہے وہ اسی لحاظ سے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سزا جو ہے نافذ کی کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا تو ان کے قتل کا حکم ہوا. بلکہ ہوا بھی یہ کہ جو حکم یہ دیا گیا کہ جو مجرم ہے اس کا جو قریب ترین مسلم رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل. خیر اس کی بہت زیادہ تفصیلات اس وقت ہم نہیں اس میں جاتے، لیکن یہ یہاں سے ردہ کا حکم چونکہ نکلتا ہے اس لیے اس کا ذکر بھی یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. جہرتاً بالکل نمایاں ظاہر. اب یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر، یعنی وہ تو یہی بتاتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا، تو قوم میں آگے سے یہ کہا کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہ نظر آئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ اتنا بڑی جسارت ہے، اتنی بڑی جسارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہا جائے کہ ہم تو اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ یہ نہ کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی شرائط اس طرح آئی جاتی ہیں یا انبیاء علیہ السلام اللہ کے رسولوں کے ساتھ، تو یہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ اس پر بڑی زبردست گرفت ہوتی ہے. تو یہاں پر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اس جب یہ مطالبہ ان کی طرف سے آیا تو ان پر ایک صاعقہ آیا. اب صاعقہ کیا تھا؟ کوئی بجلی کی کڑک تھی یا کوئی زوردار تھا یا کیا ہوا؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی بالکل نمایاں یہ بات ایسی ظاہر ہوئی.
اب یہ کہ وہ کیا وہ حقیقتاً مر گئے یا بے ہوش ہوئے اور اس کے بعد اٹھایا گیا، یہ باقی مزید تفصیلات ہیں، مختلف بحثیں ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن ہوا یہ کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اچھا یہ بھی پھر وہ باقی تفصیل جو ہے وہ دوسرے مقامات پر ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ صحرائے سینا میں گزارنا پڑا، اور دراصل یہ بھی ان کے اس حکم عدولی کی وجہ سے ہوا جو انہیں دیا گیا تھا کہ وہ آگے چلتے جائیں اور فلسطین میں جا کر جہاد کریں، اور جہاد کے ذریعے وہاں پر جو غالب بادشاہ تھا اس کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ اور جب انہوں نے اس حکم کی اطاعت میں کوتاہی کی تو انہیں بطور سزا کے 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، یعنی وہ 40 سال تقریباً اسی صحرا میں رہے۔ لیکن اس صحرائے نوردی کے دوران بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں جاری رہی، اور وہی ان مہربانیوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ انہیں سایہ بھی دیا گیا بادلوں کا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ، یہ کھانے کی چیزیں تھیں۔ من جو ہے وہ کوئی بیج قسم کی چیز تھی جو کہ دھنیے کے یا اس طرح کوئی جو رات کو جس طرح شبنم کی طرح نزول ہوتا اور وہ اس طرح آرام سے اکٹھے کر کے کھا لیے جاتے۔ اور سلوہ جو تھے وہ پرندے تھے بٹیر کی شکل کے، اور وہ بھی جھنڈ کے جھنڈ آتے اور بڑی آسانی سے شکار ہو جاتے۔ اب یہ بالکل بغیر کسی محنت کے کھانا جو ہے وہ ان کو مل رہا تھا، اور حکم یہ ہوا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا، اور ہم کوئی ظلم نہیں کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب پھر ہم نے کہا بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، یعنی اگر تمہیں کھانے پینے کی رغبت ہے تو بستی میں جاؤ، یعنی آگے جو فلسطین کی بستیاں تھیں ان میں داخل ہو جاؤ، تو ان میں یعنی رزق جو ہے وہ تمہارے لیے ہر طرح کے مختلف کے رزق جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے، حیث تم جہاں سے تم چاہو، رغداً فراغت سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب فاتح کی حیثیت سے اگر تم داخل ہوتے ہو تو لوٹ مار شروع کر دو، مطلب یہ کہ وہاں پر ہر طرح کے وسائل تمہیں میسر ہوں گے۔ باقی جو کھانے پینا یا جو لینا ہے اس کا حیث شئتم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہو لے لو، چھین لو، جھپٹ لو، لوٹ لو، یہ نہیں، لینا حلال طریقوں سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ رسائی میں ہے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہاری تمہارے یہ دکان ہے، اس میں سے جو چاہو تم لے لو۔ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب فاتح کی حیثیت سے داخل عہد میں تو سجدہ کی حالت میں داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور حِطَّةٌ کہتے جاؤ تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہیں معاف کر دیں۔ حِطَّہ مطلب کہ کہتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت کرے۔ یہ وہی تقریباً طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا فتح مکہ کے موقع پر، کہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور سجدے کی حالت میں تھے، کہ چہرہ مبارک جو ہے وہ اونٹنی کی پشت کو لگ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک پر بھی ایسے ہی الفاظ تھے جس میں حمد و تسبیح تھی، اور یہ کہ صدق وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اس کا وعدہ سچا تھا، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ساری مہربانیوں کو اس کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا جو نصیب ہوا۔ تو یہی طرز عمل ہے جو کہ سکھایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کامیابی نصیب کرے تو انہیں اللہ ہی کی طرف منسوب کیا جائے، تو پھر ہی مغفرت ہوتی ہے، یعنی تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو ہم زیادہ دیتے ہیں، یعنی یہ احسان کا روش ہے، تو احسان کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی عطا فرمائے گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، پس ان ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا تھا کسی دوسری بات سے، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کی ان ظالموں پر رجزا من السماء، آسمان سے بڑی سخت گرفت، بما کانوا یفسقون، اس فعل کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، یعنی یہ فرمانی
یعنی فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب کی. اب فاتح حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو جو ہدایات دی گئی ان کا خیال نہیں رکھا، تو اس کو اب یہاں پر فسق کہا جا رہا ہے، فاسقانہ طرز عمل کہا جا رہا ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت. اب دیکھیے کہ یہ اگر آپ پوری فہرست تیار کریں گے نا تو یہ ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے. بعض تو ان کو ایک ایک کر کے 100 کے قریب کوتاہیاں لے جاتے ہیں کہ بھی جو مختلف کوتاہیاں ظہور میں آئی بنی اسرائیل کی طرف سے جن پر گرفت ہوئی. تو اگر مطلب اپنی اپنی نظر ہے کہ جس طرح ہم اس کو لیتے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ پہلی جو تھی کہ بڑے مطالبے کرنا کہ اللہ ہمیں آنکھوں سے نظر آئے، پھر یہ کہ حکم ملا جہاد کا وہ نہ کیا، پھر یہاں پر کہ انہیں کہا گیا کہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو تو جو ہدایات دی گئی ان کو نظر انداز کیا. تو یہ سارے وہ فاسقانہ طرز عمل تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں مسلسل جاری تھی، یعنی جرائم ہوتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ مہربانیاں کیے ہی چلے جاتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو. فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑے اس میں سے من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے. اب چونکہ بنی اسرائیل کے 12 ہی بڑے قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، تو ان سے جو 12 قبیلے بڑے بن چکے تھے، تو ان کے لحاظ ان کو اپنی اپنی ان کا تشخص، اپنی اپنی آئیڈینٹی تھی. تو یہاں پر اب اتنا اہتمام کہ چونکہ یہ الگ قبیلے ہیں تو ان کے لیے 12 چشمے، اور ہر ایک قد علم کل اناس مشربہ، تاکہ تمام لوگ ہر قبیلہ اپنے مشرب کو پہچان لے. وہ کہ ہر ایک کے لیے ایک چشمہ جو ہے وہ متعین کر دیا گیا. کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا نہ کرتے پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم تو ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ ایک ہی کھانا کھا کے ہم تو اکتا گئے، اور اس کھانے سے مراد من اور سلوہ تھا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین میں اگائی جاتی ہیں، من بقلہا، ترکاریاں، وقصائہا، اور ککڑی، وصفومہا، اور گندم یا لہسن وغیرہ، وعدسہا، اور دالیں، مسور، وبصلہا، اور پیاز. یعنی دیکھیں یہ لذتوں کی طلب اور انواع و اقسام کے کھانوں کی طلب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، اور اس کو بھی ایک بطور جرم کے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک کھانے پر انہوں نے اکتفا نہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم طرز عمل دیکھتے ہیں کہ ان کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے اکٹھے، بلکہ اگر گھی سے چپڑی ہوئی روٹی ہوتی تو سالن کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی، اور اگر سرکہ ہوتا اور روٹی ہوتی تو کہا، اور سالن بھی ہوتا تو کہا جاتا تو بہت ہی جو ہے نئے تمام ہو گیا. تو یہ یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ بہت زیادہ اہتمام کھانوں کا یا اگر انواع و اقسام کے کھانے طلب کرنا یا ان کے پیچھے پڑنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو کہا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کہ ادنا ہے یعنی معمولی ہے، بالذی هو خیر، اس چیز سے جو کہ بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود جو من اور سلوہ عطا فرما رہے ہیں وہ تو بہتر ہے، تو اس بہتر کو تم یہ ان چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو تم اپنی محنت سے حاصل کرو گے. اب لینی ہی ہے تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو پھر چلو شہر میں اترو، یعنی وہ جہاد کا جو حکم ہے اس کی تکمیل کرو تو تمہیں مل جائے گا جو تم سوال کرتے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، محتاجی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. ذالک بانہم، اور ایسا اس لیے کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا انکار کر رہے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ان کے دوسرے جرائم کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کیا اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا بالحق،
یعنی جب کسی کو ناحق قتل کیا جاتا ہے، بغیر کسی جرم کے قتل کیا جاتا ہے، تو ایک عام انسان کو قتل کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور اگر کسی نیک انسان کو قتل کیا جائے محض اس لیے کہ وہ حق کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی جانب بلاتا ہے، تو یہ پھر جرم کی شدت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس لیے کہ وہ لوگ نافرمانی کی روش اختیار کرنے والے تھے اور حد سے گزرنے والے تھے، حد سے تجاوز والے تھے۔ تو یہ کچھ جرائم کا ان کا ذکر ہوا، اور اللہ کرے کہ ہم اس روش سے بچ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر قائم رہنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين۔ ہاں جی۔